الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتهائی قابل قدر لائق عزت تکریم سامعین مکرم، جو بھی پیدا ہوا ہے آخر اس میں اللہ کے پاس واپس بیٹھنا ہے، اور جو بھی انسان اعمال کرتا ہے اس کا بدلہ قیامت کو مل جائے گا. سب سے بڑا قسمت والا وہ شخص ہے تو قیامت کے دن اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کو دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام الہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا، جس نے ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے جنت کی راہوں کو بیان کروایا اور جہنم کی راہوں کے متعلق خبردار کیا، تاکہ ہم ان فرامین کی روشنی میں اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کامیابی کی طرف اٹھائے. روزانہ سے ایک نہیں سینکڑوں آوازیں آتی ہیں حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں 2 لائنوں پر مشتمل کسی اخبار میں خبر آ جائے تو ہر شخص لپکتا نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ سے کچھ مل جائے گا. بندہ مومن اس کے ایمان کی پرواز یہ ہے کہ وہ ہر وقت جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے اور جنت میں جانے کی کوشش میں لگا رہے. ہم آج کی مجلس اور اس سے اگلی مجلس کو 2 الگ الگ پہلوؤں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آج ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ مہینے کے اگر 30 دن ہیں تو کم از کم 30 ایسی راہوں کا تذکرہ کیا جائے کہ اگر انسان روزانہ سے بھی کسی ایک راہ کو اختیار کر لے تو ایک مہینے کا ایسا پیکج اس کے پاس ہونا چاہیے کہ ہر روز وہ جنت کی راہ کو اختیار کرنے والا ہوگا. تو سب سے پہلی راہ جس کو اختیار کرنے سے جنت آسان ہو جاتی ہے وہ راہ توحید کی راہ ہے.
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا کلوز ہو جائیں۔ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللہ کی توحید کی جو گواہی دے دے اور انبیاء کی بشریت کی گواہی دے دے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی وہ روح تھی، وہ کلمہ تھا جس کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ، جو بندہ اس بات کی تحقیق کر لے جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے اور جہنم کافروں کے لیے، ان 5 گواہیوں کو جو ادا کر دیتا ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے ثابت کر دیتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ ان 5 باتوں کے متعلق میں چند لمحات کے لیے رکنا چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف۔ نقطے کتنے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف۔ اور اس میں کتنے نقطے ہیں؟ 12 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 24۔ دن اور رات میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے اگر وہ اپنے آپ کو جنت کی راہ پہ چلانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جس طرح 12 حروف پہ مشتمل توحید کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور رسالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اپنی توحید میں نقطہ آنے دے نہ رسالت میں نقطہ آنے دے، تو یہ اپنے 24 گھنٹے جنت میں گزار رہا ہے۔ پھر سمجھیے، عبادت کا کوئی بھی پہلو ہو، اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ۔ ادنا سے ادنا عبادت کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ باقی آپ نے طارق بن شہاب کی روایت کا سنا اور مکی تھی نا جو انہوں نے چڑھاوا چڑھا دیا تھا، کہاں گیا تھا؟ دخل النار، جہنم۔ اگر مکھی کے چڑھاوے سے جہنم ملتی ہے تو پھر یہ جو مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک مکھی کی قیمت تو آپ کو پتہ کتنی کو ہے؟ اگر لاکھوں روپے کے کنڈے کو کسی اور کے نام پہ بھرتا ہے کیا نہیں؟ اگر وہ بڑے بڑے برتن جو ہے وہ دودھ کے بھر کے قبروں میں بھیجتا ہے تو کیا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مشورے، فتوے، دانش مندی کی باتیں ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی بات ایک طرف۔ اگر اس میں معمولی سا خلل پیدا کرتا ہے تو اس نے رسالت کے پہلو کو خالص نہیں کیا، اور اقرار کرے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں آكل كما يأكل العبد فإنما أنا
رسول ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں ایسے جیسے غلام کھاتا ہے، میں عبد ہوں، مجھے عبد ہی کہو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نے بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو۔ اور عبودیت میں اصل امتیاز ہے، شرف ہے، بزرگی ہے، جو جتنا اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا ہے اتنا ہی زیادہ مقام رکھتا ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے دو تین آیتیں پہلے بھی سنائی ہوئی، پھر سنائی دیتا ہوں۔ نئے حافظ تو ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اور بھی حافظ بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کرے کون نے کھا ہاتھ کرے، آپ کو جگہ میں امتحان بھی ہوگا آپ سب۔ میں کو آیت پڑھوں تو آپ بتا دیں گے کس بارے میں آئی؟ سبحان الذی اسری، ابھی کیا ساری کچے آپ بنوری ہی نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یہاں بنوری کے لفظ نہیں، دیکھ لیں دنیا چھپا ہے اور اس میں شاید عبد کے لفظ آ گیا ہوں، کیا لفظ ہے؟ یا عبدی اسری بعبدی اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا، مشرکین مکہ بڑی باتیں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آگے کیا ہے؟ کافی سارے چپ بیٹھے ہیں، عَلَىٰ عَبْدِنَا بھی یہاں بھی آتی نہیں، دیکھ لینا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے نازل عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم آپ کے سامنے اس لیے پڑی ہے تاکہ آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے، بناوٹی بات نہیں ہے، ہم ہیں مکلف قرآن مجید کے، جو قرآن کہے گا ہم نے تو اس کو ماننا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، پتہ نہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ آیت منسوخ ہے کہ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہی تھا نا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے اعلان کروا دیا، کیا اعلان؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، قُلْ کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجیے، انما بے شک میں حاصل ہے، انا بشر میں نور ہوں، بشر انسان، قرآن مجید ہے انسان۔ بعض بندے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، نہیں جی نہیں چلو مان لیتے ہیں بشر تو ہوگی لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے،
انما انا بشر غیر مثلکم، غیر مثلکم آیا ہے نہیں، مثلکم، یہی تو امتیاز ہے کہ تمہارے جیسے انسان، لیکن عظمت اتنی ہے کہ پوری انسانیت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا تو ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آدمیت میرے جھنڈے تلے ہوگی. اور قرآن نے ایک اور راز بھی بیان کیا ہے، فرق یہ ہے یوحا الیہ، وحی اللہ کے رسول کی طرف بات تھی، کسی اور کی طرف نہیں آئی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. ایسے اگر ہم فرشتہ اتار دیتے، نبی بنا کے، اس کو بھی ہم انسانی شکل میں بھیجتے. قرآن کیا ہے؟ کیونکہ اگر فرشتہ ویسے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اگر 600 پر والا فرشتہ جبریل آ جائے یہاں اور اتر کے آؤ بھی بات سنو، میں وہی لے کے آیا ہوں، سنے کوئی نہیں، بولو تو صحیح. کوئی نہیں. آج تو کوئی بڑی پگڑی باندھے تو اس سے خوف بڑا آتا ہے. تو 600 پر فرشتہ اگر اصلی شکل میں آ جائے تو اس کی حیبت برداشت کون کرے؟ کوئی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر فرشتہ بھی نبی ہم بناتے تو اس کو بھی ہم انسانی شکل میں دیتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. بات یہ ہے کہ مقصود تو ہے شریعت سمجھانا، اگر وہ ڈرتے رہتے تو سمجھتے کیا؟ اس لیے انہی میں سے ہی ایک ایسی شخصیت کا چناؤ کیا، ایسی چنیدہ ہستی جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، اور جنت کو حق مانتا ہے، اور جہنم کو بھی حق مانتا ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. جنت میں جانے کا دوسرا راستہ وہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنتوں سے نوازیں گے. ایک ہی جنت میں نہیں، جنت بہت ساری جنتوں سے نوازیں گے. تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے نہریں جائیں. اور کیسی نہریں؟ دودھ کی نہر. آج دودھ ملتا ہی نہیں، اگر ملتا بھی ہے تو کسی سے کہہ دینا پانی تو نہیں ڈالا ہو، قسم اٹھا جائے، کہتا مجھ سے قسم اٹھوا لے میں نے پانی ڈالا ہو دودھ ہے. ویسے بات یہ ہے کہ وہ بات صحیح کرتا ہے، کیونکہ اس نے پانی میں دودھ ڈالا ہوتا ہے، دودھ میں پانی نہیں ڈالا. یہ بھی طریقہ ہے. دودھ میں تو پانی تھوڑا ڈلے گا، پانی میں تو تھوڑا سا دودھ ڈالے تو رسید بن جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور عزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے مشورہ کیا، ایک بندہ کہنے لگا آپ ان کو چیک کریں کہ ان کا ایمان کیسا ہے. کافر کہنے کہ جتنے منافق ہیں سارے مان دے. وہ ہنس کے تو اندر چلے گئے. کہا تمہیں ایسا مشورہ دیا، تم چاہتے ہو کہ مجھے بازاروں میں تم اندر نظر نہ آئے. یہ مشورہ میں نہیں کر سکتا. چلو اس کا ایک مشورہ یہ کر سکتا ہوں، فلاں جگہ پہ دودھ اکٹھا کرو گے، لیکن رات کو ڈالنا ہے. ہر بندہ اسی سوچ میں کہ آج چلو غلام مولوی صاحب بیٹھے ہیں ڈال دیں گے دودھ، میں پانی بھی ڈال دوں تو پھر کیا ہے. صبح دیکھا تو وہ پانی ٹھاٹے مارتا کر دودھ کا نام ہی دودھ. حالت یہاں تھی
وہ بھی حالت آئی کہ بھیڑیا اور بھیڑ پھر اکٹھے چلتے نظر آئے۔ آج اللہ رب العزت کا خوف جب ختم ہوا ہے تو رحمت پہ رک گئی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ جنت کی راہ ہے۔ اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابى، یہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حالانکہ کی خواہش ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جو اطاعت کرتا ہے وہ تو جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو جو نافرمانی کرتا ہے وہ نافرمانی تو کرتا ہی کرتا ہے، اصل میں وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ آمین۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس حدیث کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں۔ جی فرمائیے۔ آپ نے کہا ہے باقی کچھ کہیں گے؟ کہہ دیجیے۔ فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ کون کون تیار ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے؟ نافرمانی سے بچیں گے انشاءاللہ۔ مانا کیا ہے اطاعت اور نافرمانی کا؟ قرآن سے پوچھے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اس بات کا حکم دے دیں وہ کر لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اطاعت کا معنی ہے۔ لمبی چوڑی بات ہی کوئی، جس چیز کا حکم دے دے اسے رک جاؤ۔ اب حکم یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، سچ بولو اور خیر خواہی کرو، یہ حکم ہے۔ اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، حکم یہ جھوٹ نہ بولو، روکا ہے فراڈ نہ کرو، اور ساتھ یہ بھی کچھ کہا ہے کہ اپنا حسن نہ بگاڑو۔ بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، خالف المجوس خالف المشرکین، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، فاعف اللحا، حکم بھی دیا اور روکا بھی، نہ مجوسیوں کی طرح بننا ہے نہ مشرکوں کی طرح، اور معاف بھی کرنا ہے۔ کس کو؟ فاعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ داڑھی ویسے کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ کسی کو پڑھا لکھا نہیں بیٹھا؟ داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کے بال۔ اور یہ بال کہاں ہوتے ہیں؟ بولے یہ اللہ نے مرد کو کیوں نعمت دی، عورت کو کیوں نہیں دی؟ فرق رکھنے کے لیے۔ کون سا فرق؟ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ عورت ہے۔ فرق ختم کرنے چاہیے، بولے اتفاق سے بات واقعی انسان کی زندگی میں بڑے اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھی کسی استاد ہے گاڑی رکھتی ہے، کہتے ہیں کہ پہلے پابندی تھی، ہمارے کبھی کی شادی پوچھتا ہے یا شیخ اسے کہیا کہ گاڑی کیسے آ گئی؟ ید بید عندي قصہ خلی بعد قصہ، بیٹا مجھے پڑھانے دو پھر ختم ہوگا میں پوچھنا۔ اب ہم سارے اس شوق میں تھے، پتہ نہیں وہ استاد محترم کیا بیان کرنا چاہ رہے۔ اب اس نے قصہ کیا بیان کیا؟ اللہ میں ایک دن گھر میں تھا، انا بعلاء بذورتی، میں اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا، بچہ چھوٹا تھا اور بچے کو بھوک لگی، فخرجت الحرمة عشان تجيب الرضاعة، میری بیوی نکلی فیڈر لینے کے لیے، بچے کو میں نے پکڑا، وہ مجھے چمٹ گیا، اس نے سمجھا شاید یہی ماں ہے،
فلما دخلت، جب میری بیوی آئی، نظر الیہا ونظر الیہ، وہ کبھی ادھر ادھر دیکھے کبھی اس کی طرف کہ ماں وہ ہے کہ یہ ہے، فرق تو تھا کوئی نہیں۔ میں نے اس دن سے وعدہ کر لیا یا اللہ یہ فرق تو نے دیا تھا، آج کے بعد اس فرق کو قائم رکھوں گا، اس کی میں جاری رکھوں گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ چھوٹا سا پرزہ تیار ہوتا ہے، اتنا پیپر صاحب لگا دیتی ہیں اس بٹن میں یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ کمال کی کمپنی ہے آپ کی، چھوٹا سا پرزہ تیار کرے تو بڑے فائدے، اس کو یوں کرے تو یوں ہو جائے گا۔ یہ بغیر فائدے کی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کر دیا ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز باطل بنائی کوئی نہیں۔ بعض بندے فکر میں پڑ جاتے ہیں کیوں نہیں باطل بنائی۔ وہ ابن ابی دنیا 46 کتابوں کے مؤلف ہیں، لکھتے ہیں ایک آدمی کا انگوٹھا کٹ گیا، اس کو جب یہ آیت سنائی کہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، ما خلقت ھذا باطلا، ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ رب العزت پھر سمجھاتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ شکار کھیلنے نکلا، دور نکل گیا، وہاں انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، دوست کو بھی پکڑ لیا، کہا ان دونوں کو دیوی کے نام پہ ذبح کر دیا۔ جب اسکیننگ کی گئی تو دوسرا تو سالم نکلا، اس کو تو ذبح کر دیا، اس کا انگوٹھا نہیں لگا کہ واپس دے دو، یہ نہیں ذبح ہو سکتا۔ واپس آ کے کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا، آج یہ انگوٹھا ہوگا جو توندی سی ہوئی ہے، باقی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں۔ آج انگوٹھا ہوتا تو گردن نہیں ہونی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ گھر کی صفائی کرتا ہے، وہ تنکے وہ ٹہنی اکٹھی کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، کسی کام کے نہیں۔ لیکن جب لائٹ بھی نہ ہو، گیس بھی نہ ہو، تو نہیں تنکو اور ٹہنیوں کو اکٹھا کر کے لوگ چائے پکا کے پیتے ہیں، اس میں بھی فائدہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں فائدہ نہ ہو، فائدہ پیدا کرنا پڑتا، فائدہ لینا پڑتا ہے۔ آپ میں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں؟ اکثریت شادی شدہ، اب سارے ڈر رہے ہیں تنی شادی شدہ کے کیا جرمانہ آ جائے گا۔ اکثریت شادی شادی شدہ بیٹھے ہیں، کبھی شادی کے وقت کو شوفہ اسلامیہ عربی میں کہتے ہیں دیکھ دکھائی، وہ تو ہوا ہی ہوگا نا کہ کون ہمارے داماد بننے والے، دیکھنے تو آئے ہوں گے لوگ، اب شرما رہے ہیں، دیکھنے آئے تو نہیں، کیا دیکھنے آئے؟ چہرہ، چہرہ ہی دیکھنے آتا ہے نا۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ کمال ہے میرے منگیتر کا ٹہنا، کیا جی کیا دیکھتے؟ چہرہ، چہرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس نے ایک بیٹی دینی ہوتی ہے وہ چہرہ دیکھ کے دیتا ہے۔ اگر کرنے کی روایت آپ کو پڑھا دی جائے اور کہا جائے کہ اس کو صحیح بھی علماء نے کہا ہے، تو جس نے 72 حوریں دینی ہے قیامت کو، بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ للی سے للی سکول بیچ بنایا بیٹھا ہے، نہیں جی بیچ کے بغیر سکول میں انٹری نہیں ہو سکتی، اور نہیں بھی نہیں یونیفارم ہونی چاہیے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن یہ بیچ چیک کر لیا، تو آئی ڈی کارڈ چیک کر لیا، تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور یاد رکھنا جو 4 چٹان کے بال اٹھانے میں عیب سمجھتا ہے اور 4 چٹان کے بال نہیں اٹھا سکتا، وہ قیامت کو اپنے گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ آج توقع تو یہ ہے جن چیزیں منع کر دیا رک جاؤ۔ اور میں ویسے کبھی کبھی پوچھتا ہوں، آپ کو بھی مدت ہوگی پوچھے، پھر پوچھ لیتا ہوں، اس وقت دنیا میں شریف کون ہے؟ یہ نیا شریف بتایا ہے نواز شریف، سب سے شریف چیز جو ہے آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ کسی کو تھپڑ مار کے دکھائیں، تھپڑ نہیں مار سکے گا، جواب میں تمہیں گالی ضرور دے گی، نہیں یہاں دے گا تو دور جا کے دے گا، ایسے ہی یہ ایسی شریف چیز ہے، روزانہ قتل ہوتی ہے، 2 دن نہیں گزرتے اپنے ہم بلا کے کہتی ہے السلام علیکم، میں پھر آ گئی، وہ پھر کہتا بلاؤ یار بلاؤ، یہ پھر آ گئی ہے، وہ چھریاں ٹوکی لے کے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، پھر قتل کر دیتے ہیں، 2 دن نہیں گزرتے چھوٹا سا نکال کے نا وہ السلام علیکم میں پھر آ گئی، ساری
ساری زندگی قتل ہوتی رہے، نہ تھکتی ہے نہ بولتی ہے، پھر آگے سلام کرتی۔ لیکن ایک بات ہے، ویسے شریفوں کو اتنا تنگ تو نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، کل کو قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سن لو، انا فوتکم علی الحوض، اللہ کے رسول فرماتے میں حوض کوثر پہ سب سے پہلے آؤں گا۔ ومن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو آئے گا میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو بقیہ زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَيَلِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، ایسی جماعتیں اور قومیں آئیں گی، أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانتے ہوں گے؟ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وضو انسان کرتا ہے، جہاں جہاں وضو کے اعضاء پہ پانی لگتا ہے، قیامت کے 5 شریان گھوڑے کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نکلا کہ یہ نمازی لوگ ہوں گے۔ فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اچانک ان کے درمیان اور میرے درمیان کیا ہوگا؟ دیوار کھڑی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور صحیح بخاری کے الفاظ اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب آئے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو کچھ پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے نئے طریقے نکالے۔ دوسری روایت انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے اعمال کون کون سے کیے۔ اس وقت پھر سرکار رسول جو شفاعت کرنے والے ہیں بلکہ گنہگاروں کے لیے بھی سفارش کرنے والے کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، میری آنکھوں سے ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر۔ ویسے سچ بتائیے گا، سچی محبت ہے اللہ کے رسول سے؟ جس محبت کو محبوب کا چہرہ پسند ہے اس کی محبت سچی ہے؟ دنیا کی کوئی غلط محبت جو دنیا کی ہے، وہ شاعر کہتا ہے لو قالت لي مت سمعا وطاعا وقلت لاسباب المنايا اهلا وسهلا، میرا محبوب ذرا زبان ہلا کے تو دکھائے کہ مر جاؤ، مجھے موت آئے نہ آئے میں کہیں طرح زندے جاؤں۔ دنیا کی محبت جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ آج بچے کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی، کہتا ہے بابا میرے دوست کے پاس ڈالر کا پین ہے، میں نے بھی ڈالر کا پین لینا ہے۔ اس نے سٹارلٹ کی جوتی لی ہے، میں نے باٹا کی نہیں سٹارلٹ کی لینی ہے۔ کمال کی محبت ہے ہماری، وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت اور ان کا چہرہ ہی ہمیں پسند نہ ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس جی شادی کے بعد ہی انشاءاللہ رکھیں گے۔ مجھے بڑی کئی مرتبہ سوچ آتی ہے شاید یہ نعوذ باللہ من ذالک کی شادی کیوں دعوت ہے؟ کیا جتنے داڑھیوں والے سارے کمارے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بلکہ اللہ کی برکت تو تین ان کے پاس، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں بھاری بڑی، اور بعض پنجابی بندے بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں ویسے میں نے بات آپ کی سوچی ہے کہ اگر داڑھی اتنی بھاری ہوتی تو مولوی صاحب کو ہر روز منہ پر لکھے ہوتے، ہمیں اتنی بھاری ہوتی، لیکن میں نے گرا کو دیکھا نہیں آج تک۔ سارے جان رہے، سمجھنے والی بات ہے، سن لو من رغب عن سنتی فلیس منی، راستے دونوں نہیں ہیں حدیث میں۔ پیار کا راستہ بھی ہے مان جاؤ، اور تہذیب کا راستہ بھی ہے جس نے سنت سے اعراض کیا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ وجعل الذل والصغار على من خالف امری، ذلیل اور رسوا ہی رہے گا پوری زندگی جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اس پہ ذلت چھائی رہے گی، اس پہ رسوائی چھائی رہے گی جو میری مخالفت پہ اترا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ یہاں ایک اور بات بھی میں اپنے
کرم فرماؤں سے کہہ دوں وہ آج کل بازار بڑا گرم ہے جی، نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو ہر چیز میں ڈیزائن آ گئے. اور ایک بھائی نے اتنی گاڑی رکھی، میں نے کہا کوشش کریں اس گاڑی کو گاڑی بنانے کی. کہتے جی یہ بھی گاڑی ہے. کیا مطلب آپ؟ کہتے جی گاڑی کی ہے 2 قسمیں. گاڑی کی 2 قسمیں، ایک گاڑی ہے جو لمبی لمبی ہوتی ہے اور دوسری گاڑی ہے خشخاشی گاڑی. میں نے کہا خشخاشی گاڑی کیا مطلب؟ یعنی خشخاش کے دانے جتنی. میں نے کہا یہ قسم کہاں سے آپ نے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں پڑھی ہو نہ پڑھی ہو میں نے بتا تو دیے نا آپ کو. بالکل آپ کو اس سے خیر دیا، لیکن نئی قسم کا اضافہ کر دیا. اس بات کو سمجھنے کی پھر کوشش کرو. لیلۃ القدر کا تو پتہ ہے نا آپ کو، رجب میں آتی ہے نا، پتہ نہیں لگا تب آتی ہے رمضان المبارک پہلے عشرے میں، آخری اشرا. جب لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنہ. ترجمہ کیا ایک ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو کیا کر دے، کیا معاف کر دے. کون سے گناہ؟ سارے کے تھوڑے سے، سارے صحیح بات بتا، سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی اتفاق بیٹھا ہوا کہہ رہا ہو یا اللہ گناہ تو بہت کیے ہیں، 2 کو من معاف کر دے، 2-4 من پھر سے. کبھی کسی نے کہا ایسے؟ نہیں. سارے گناہ معاف کر دے. عفا یعفو کا مطلب سارے گناہوں کی معافی. یہ تو ترمذی کی روایت ہے نا. اگر صحیح بخاری کی روایت آ جائے فاعف گاڑی کو معاف کر دو، ساری کو بھی تھوڑی دو، اپنی آواز آ رہی ساری کو. نبی کی بات میں تناقض نہیں ہو سکتا. تو کون ساتھی ہے جو تیار ہے کہ آج کے بعد میں گاڑی کو معاف کر دوں؟ کوئی جس کی گاڑی ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہاتھ کرے نا میرا بھائی جو بھولا ہوا ہے. اللہ آپ کو عزت دے. ماشاءاللہ جن میرے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے مالک ان کو دنیا اور آخرت کی نعمت اور لذتوں سے نواز. اور بھی ہے چلو اس کے لیے بھی دعا ہو جائے کہ آج کے بعد ہم گاڑی کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اور ایسے بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کروں میں کہ معاف کرنا انتقام لینے سے بہتر ہے. اور مولانا سمیع الرحمن مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. پڑھی آپ نے رحیق المختوم؟ وہ مسجد نبی کے باب الرحمہ میں بیٹھا کرتے تھے. وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے شعر بنایا. کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، داڑھی اڑاتے ہیں سر بسر اور مونچھے بڑھاتے ہیں اس قدر جیسے مرغی کے ناکنے پر آدھا ادھر اور آدھا ادھر. ہم نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ کہتے جب مرغی انڈا دے کے خود ہی انڈا پی لے تو اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اسی کا یہ پر اکھاڑ کے اس کے ناک میں دے دیتے ہیں. تو جس نے اسی طرح کا طرز کیا ہو اس نے کس کے انڈے پیے ہیں؟ اس نے کس کے انڈے پیے ہیں؟ جو مرغی کے ناک میں پر آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ اسے تو انڈا پیا. وہ اگر داڑھی بڑھاتے ہیں سر بسر کو بالکل داڑھی صاف کروا لیں اور مونچھے بڑھاتے ہیں اس قدر مونچھوں کو بڑھا دیتے ہیں جیسے مرغی کے ناک میں پر ہوئے آدھا ادھر اور آدھا ادھر. انہوں نے کیا گناہ کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا تھا، وہ بات کو شائع کر رہا تھا. یاد رکھنا من توکل اللہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے اچھی چیز عطا کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن ہے اس میں تو داڑھی رکھ کے دیکھو اللہ اس میں اور حسن پیدا کرے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں. اگر آپ پسند کرو تو چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیں. کر دے.
امام زاہدی نقل کرتے ہیں مکہ کے اندر ایک شخص آیا، ہیرے جواہرات کا ہار اس کے پاس تھا، وہ گم کر بیٹھا، بعد میں اعلان کرتا ہے ایھا الناس من وجد الکیس صفته كذا وكذا فله 500 درہم جائزہ، جس بندے کو فلاں فلاں لفافہ ملے جس میں جواہرات کا ہار ہے، اس کو 500 درہم میں انعام دوں گا۔ بوڑھا آدمی جس بندے نے پکڑا وہ فقیر بھی تھا، ضرورت مند بھی تھا، لیکن جب اس نے اعلان سنا سوچ بھی آئی 500 درہم مل جائے گا، لیکن کہتا نہیں میرا نہیں ہے، جا کے اس کو واپس کر دو۔ اس نے کہا انعام لے لو، تاکہ میں نیت کر کے آیا تھا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اچھا بندہ دے دو، واپس کر دیا، بات ختم ہوگی۔ فقیر تھا، روزی کی تلاش میں، لقمہ عیش کی تلاش میں نکلا، کشتی پہ بیٹھا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے کے ساتھ لٹکا ہوا، کسی کنارے پہ پہنچا، لوگوں نے پکڑ لیا، باہر نکالا، علاج کیا، تندرست ہوا، پتہ چلا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن جزیرے والے کہتے ہیں اگر آپ پسند کریں تو آپ کی شادی نہ کر دیں، کہتے ہیں آپ کا احسان ہوگا، میں تو کشتیاں چلا چکا ہوں، میری تو زندگی بچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ جب شادی ہو گئی، جو عورت آئی بڑی ٹھٹکی لگا کے دیکھ رہے، کہتے کیا ہوا؟ یہ یتیم بچی ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے جو ہار اس نے پہنا ہوا نا، عندی لہا قصہ، اس کا ایک قصہ ہے میرے پاس۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا، ایسا ہی وہ ہار تھا۔ لوگ کہنے لگے اچھا یہ یتیم بچی ہے، اس کا بوڑھا باپ مکہ میں گیا تھا، وہاں سے واپس آ کے روتا تھا یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکہ پھر لے جا، میں اس نیک انسان کو اپنی بیٹی کا نکاح دے کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ ہار چھوڑا، ہار بھی مل گیا، ہار والی بھی مل گئی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو نعمت بدل عطا کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہے اور ساتھی بھی ہاتھ کھڑا کرنے والا، چلو کسی ایک دو کا اور اضافہ ہو جائے۔ یہ ہمارے بھائی اتنے پیارے بیٹھے ہیں، پاس بیٹھے ہاتھ کھڑا کر دیں، چلو توفیق تو اللہ نے دے دی، ماشاءاللہ۔ جنت میں جانے کا تیسرا راستہ دین میں استقامت اختیار کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة۔ جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں پھر اس کے ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین میں استقامت نصیب ہو۔ آمین۔ چوتھا طریقہ جنت میں جانے کا، تقوی اور خوف انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔
متقی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اور جنت میں چشمے تیار کیے ہیں. اللہ فرمائیں گے جو چاہتے ہو کھاؤ اور پیو. آج بڑے سے بڑا امیر بھی سارے پھل اپنے گھر میں روزانہ لاتا ہے. بڑے سے بڑا چودھری بھی وہ سارے پھل قابض ہوتا ہے نہیں جی. اگر اس کا جی چاہے بھی کہ میرا اپنا باغ ہے میں نے سرخ امرود توڑ کے اتار کے کھانا ہے ایک مرتبہ نہیں کھائے گا نا 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ایک مرتبہ تم خواہش کرو توڑنے کی بات نہیں قطوفها دانیہ و خوش قطوف چہرے کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ. جب توڑ لو کہ عادت مکانہ اخرى اسی جگہ اس سے بہتر لگ جائے. یہ جنت میں ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا. 5واں طریقہ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں. تو آپ جب اپنے گھروں سے نکلا کریں یہ ذہن بنا کے نکلا کریں کہ آج ہم نے کچھ سیکھ کے آنا ہے. اس نیت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرماتے ہیں. کتنی راہیں ہوں گی؟ 5. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا يوم القیامة نزلا في الجنة كلما غدا او راح. جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن صبح و شام اس کی جنت میں مہمان نوازی فرمائے. سبحان اللہ. جنت کا 7واں راستہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چلتے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی. پوچھا سبب کیا ہے؟ ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده. اللہ کے رسول جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے ہر وقت باوضو رہنا کہ وہ چلتے زمین پہ تھے اور قدموں کی آواز نہ سنائی دی جاتی. کتنے راستے ہو گئے؟ 6. ہمارے سب ایسے نہ کرے آسانی کرے لوگوں کی. 8واں راستہ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. جو 40 دن بعد جماعت نماز پڑھ لے تکبیر اولا کے ساتھ زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا فوت ہو جائے گا جہنم سے عذاب اور جنت میں داخل. سبحان اللہ. تو کام کیا کرنا ہے 40 دن واجبات نماز کیا ریٹ ہے آج کل ایک کنال کی گھر؟ ہاں جی 50 لاکھ. 1.5 کروڑ. استغفر اللہ. اتنا کون جمع کرے گا؟ کوئی ہے جس نے بغیر پیسوں کے گھر لینا؟ آپ کسی نے بھی پڑھنا سارے انشاءاللہ سب نے من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. 12 رکعتیں جو پڑھ لے دن اور رات میں بھی یوم ولیلہ 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. 4 ظہر سے پہلے 2 ظہر کے بعد 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد 2 فجر سے پہلے 12 رکعتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ کام تو وہی کرتا ہے نا جس نے گھر لینا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج زور سے پہلے 4 رکعتیں کس نے پڑھی اور 2 رکعتیں بعد میں کس نے پڑھی؟ اور باقی میرے بھائی دیکھ لے اصل میں بات یہ ہے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی. وہ بیچارہ تھانا اللہ کا بندہ اپنی پگڑی سے جوتی صاف کر رہا تھا. کسی نے پوچھا عزت والی چیز سے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جوتی تو بہت بڑی تھی پگڑی تو سسرال میں دی تھی کون سی میں نے دی تھی. وہ چیز کی قدر نہیں ہوتی. لیکن دنیا کا گھر تو ختم ہو جانے والا ہے اور اس گھر کی میں بات کر رہا ہوں جس کے خیمے کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ شوق پیدا ہو جائے.
ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفہ عرضها 60 میلا، جنت کی کو خیمہ ملے گا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی. وہ ہے جو ابھی صاحب ایسا جس کی یہاں سے شیخوپورہ تک زمین ہو، وہ ہے ایسا نہیں. اور شیخوپورہ بھی 45 کلومیٹر ہے، آگے 15 کلومیٹر اور بھی جانا پڑے گا. تو یہ ہے جنت کی نعمتیں، اللہ سب کے نصیب میں فرمائے. آمین. علماء کا جو ہے اختلاف ہو گیا. مسجد کی طرف جانے والا 6، بابو سے رہنے والا 7، 40 دن بعد جماعت نماز پڑھنے والا 8 اور 12 رکعتیں صبح شام پڑھنے والا 9. 10ویں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی وضو کروا رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل خواہش ہے، ہمارا خواہش تو ہے سل کا موافقت کر کے جنت، خواہش ایک ہی ہے جس طرح آج آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. سبحان قال وغیر ذلك کچھ اور چاہیے؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت اور آپ ہوں اور باقی بچا کیا ہے. فرمایا فاعلنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، قیامت کو میرے ساتھ کھڑے نہ جاؤ. کتنی رائے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دور کل صلاۃ لم یمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، جو فرض نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور ذکر کرے آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، آنکھیں بند ہوگی جنت پہنچ جائے. سبحان اللہ. کتنی ہوگی؟ 11. 5 اور 6 11. من بنا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا. سبحان اللہ. پتہ کتنے کا گھر؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آؤ 7 روپے میں گھر لے لو، مان جائے گی میری بات؟ بولا تو 7 روپے کا گھر چاہیے کسی کو؟ آپ کھڑا کریں کس کو چاہیے؟ میں حدیث بیان کروں گا، اپنے پاس سے بات کرنے کی میں جرت کر ہی نہیں سکتا. من بنا مسجدا ولو قدر مفحص قضاء، جو مسجد بناتا ہے خواہ بٹ تتر جہاں ماتا بیٹھتی ہے ایک ہی کی جگہ بنتی ہے. اب اتنی بھی مسجد کی تعمیر کا کوئی حصہ ڈال دے اللہ اس کا جنت بھی پورا گھر بنا دے. ایک اینٹ کتنے کی آتی ہے؟ 7 روپے کی. 7 روپے میں آج بیوی راضی ہو جاتی ہے؟ بولے بیٹا آج کل تو کھلونا مٹی کا بنا ابھی 7 روپے کا نہیں آتا، لیکن 7 روپے خلوص نیت سے ایک ہی نگر مسجد میں دے دے اللہ اس کا جنت میں پورا گھر بنا دے. قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی آئینہ جیرانی، میرے پڑوسی کا ہے. اللہ کی پڑوسی بولے گے کوئی، جبریل پوچھیں گے حال ينبغي لأحد أن يجاوبك، اللہ آپ تو خالق باقی ساری مخلوق، خالق کا بھی پڑوسی مخلوق میں سے بھی بن سکتا ہے؟ جواب ملے گا أين عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے آج میرے پڑوسی ہیں. کتنے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی 6 من انفسکم، 6 چیزوں کو تم اختیار کر لو، مجھے گارنٹی دے دو. اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو. اوفوا اذا عاہدتم، وعدہ کرو پورا کرو. ادوا اذا اؤتمنتم، امانت دیے جاؤ تو خیانت نہ کرو. وغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھو. واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو. کتنے میں
کہہ رہا ہوں 6 سارے میری طرح ریاضی میں فیل ہی بیٹھے ہیں 13 اور 6 کتنے ہوتے ہیں 19 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام سلام کو عام کرو واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ واصلوا الارحام رشتہ داریوں سے اچھا تعلق قائم کرو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق بناؤ وصلوا باللیل والناس نیام اور رات کو تہجد پڑھا کرو سلام کو عام کرنا کھانا کھلانا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا تہجد پڑھنا 4 کام تدخلون الجنت بسلام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ 19 اور 4 أنا زعيم ببيت في ربض الجنة من ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقا سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے اخلاق اچھا کر لے پہلے کو چبوترے پہ گھر لے دوں گا دوسرے کو درمیان میں جنت میں اور تیسرے کو جنت کے بالا خانے لے کے دوں گا کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول 23 اور 3 26 إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لا ادخل الجنة من أي باب شئت جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے روزے رکھے خامن کی اطاعت کرے اپنے بچوں کی تربیت کرے خامن کے مال کی حفاظت کرے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے اللہ فرمائیں گے اس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ کتنے ہو گئے 26 اور 27 انا وکافر الیتیم ہکذا فی الجنہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا واشار باصبعیہ السبابۃ والوسطى اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو کھڑا کر کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا 27 اور 28 من عال جاریتین دخلت انا وهو فی الجنہ ہکذا جس کی 2 بچیاں ہیں اچھی پرورش کرے تربیت دے احسان کرے اس کا نیک گھر تلاش کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے کھڑے نظر آئیں گے کتنی بچیاں 2 لوگ بچیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں بچیاں نعمت ہیں کیا ہے نعمت ہے اس لیے سلف کہا کرتے تھے البنون نعمت والبنات حسنات فإن الله يحاسب على النعم ويجازي بالحسنات بچے نعمت ہوتے ہیں اور بچیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ نعمتوں کا حساب لے گا اور نیکیوں کا تو بدلہ ہی دے گا یہ بدلہ ہی ہے نا 2 بچیوں کی پرورش کی جنت میں چلے گئے 28 ہوئے کتنے ہوئے 29 28 ہوئے کہ 29 29 دن کا ہی ہوتا ہے نا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے 31 کا بھی ہوتا ہے 31 کا بھی ہوتا ہے لو داری صاحب نے ایک اور حدیث سننے کا بینما رجل يمشي بفلاد يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له فأدخل الجنة ایک آدمی گزر رہا تھا کانٹے نظر آئے اس نے خیر خواہی کی بنیاد پہ کانٹے اٹھا لیے اللہ تعالیٰ بھی خیر خواہی اتنی پسند آئی گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیا سبحان اللہ کتنی ہو گئی 30 دن کا بھی ہوتا ہے ایسے آپ جنوری فروری سے زیادہ پیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة جو حج کرتا ہے میں نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے اس لیے جس کے پاس مال ہے وہ حج میں جلدی کرے تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له حج میں جلدی کیا کرو کیونکہ کچھ پتہ نہیں